أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سورت بقرہ آیت نمبر 249، پارہ 2 بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالی نے امتوں کے عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالی نے روزے رمضان کے فرض کر دیے اور ہم نے روزوں کی حکمتوں میں سے یہ حکمت بیان کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو جیسا ہی رمضان شروع ہوا تو 17 رمضان کو بدر کا جہاد انہوں نے لڑ کر جیت لیا۔ تو لہٰذا رمضان کے روزوں کی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمان خود کو کنٹرول کر سکیں، اور جب میدان کارزار میں پانی اور کھانے کا موقع نہ ملے تو ان کو پہلے سے یہ عادت پڑ چکی ہو، یہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسا ہی اس پر مشکل آئے یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ اسی تفصیل کے اندر مذکور ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، یہ تو ہماری امتوں نے ایک داستان بنایا ہے کہ بھئی پچھلی امتوں پر یہ چیز فرض نہیں تھی، یہ فرض تھی۔ یہ اللہ کی خدائی شروع انسانیت سے جس طرح جاری ہے اب تک جاری اور ساری ہے۔ سارے انبیاء اس ایک ہی چراغ کے پروانے ہیں اور سب ایک ہی ماخذ سے کتابیں لا رہے ہیں، ایک ہی حاکم ہے جو ان کو اپنا قانون سنا رہا ہے اور سب اس کے غلام ہیں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ رمضان المبارک کے ٹریننگ سے جو واقف تھے وہ اس امتحان میں پاس ہوئے، اور جنہوں نے رمضان کے اندر خیانت کی وہ اس میں فیل ہو گئے۔ تو بات ہو گئی تھی پچھلے درس میں کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا امیر کے تقرری پر، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے امیر مقرر کر دیا اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا، اعتراض کی باتیں ساری گزر چکی۔ آخری آیت پر صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے نبی جو غالباً شموئیل علیہ السلام تھے،
اس نے کہا کہ اس کی حکومت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہی پرانی حکومت دوبارہ دے دے گا۔ تابوت اس کو صندوق اس لیے کہا گیا، ہر وہ حکومت جو چاروں اطراف سے محفوظ ہوں، فیہ سکینۃ، اور اس کے اندر عدالت اور انصاف کی وجہ سے سکون اور آرام بھی ہو۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکومتوں اور اپنے علاقوں میں جو سکون اور جو عدل اور جو رحمتیں چھوڑ کر گئے تھے، وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گی۔ تحملہ الملائکۃ، اس ملک کے چلانے والے عمال اور افسر فرشتہ صفت لوگ ہوں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی پچھلی درس کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب نکلے طالوت صاحب بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے لشکریں لے کر نکلے جنگ کے لیے عمالقہ کے ساتھ، قالا، یہاں چانٹی ہے، 2 مرتبہ اس لشکر کی چانٹی ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے درسوں پہ دھیان رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک آدمی مقرر کرے تاکہ ہم اس کے زیر امارت قتال کر سکیں، تو اس وقت کے نبی نے فرمایا تھا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ایسا تو نہ ہو کہ جب اللہ قتال فرض کرے اور تم پھر جہاد ہی سے مکر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، ایک چانٹی یہاں ہو گئی، جیسے ہی جہاد کا حکم آیا تو کچھ لوگ مکر گئی کہ بھئی ہم لڑ وڑ نہیں سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم لڑائی پڑائی سے کوئی کام نہیں۔ آج بھی جو لوگ امن کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ فسادی اور ملک دشمن اور عوام دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو امن کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان پر دوسری مرتبہ امتحان کر کے مزید چانٹی کرتے ہیں کہ جو امن والے ہیں یہ سارے نکل جائیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکل گئے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے اعلان کیا، ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں، بنہارن، ایک نہر کے ذریعے۔ آگے راستے میں جب ہم جائیں گے، راستہ طویل ہے، لوگ پیاسے ہو جائیں گے، اور آگے پھر ایک نہر آئے گا، اس نہر میں ہر ایک کا دل کرے گا کہ میں خوب پانی پی لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، فمن شرب منہ، لہذا جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ ہمارا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے وہاں پانی نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا، الا، ہاں میرے ساتھیوں کو ایک رخصت ہے، الا من اغترف، مگر وہ لوگ جو بھر لے غرفتن، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے گلے اور منہ کو گیلا کرنے کے لیے اگر ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک چلو سے زیادہ پانی پینے پر پابندی ہوگی۔ اب رمضان میں یہ پابندی جن لوگوں نے پکی کی تھی تو وہ لوگ اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور جن لوگوں نے رمضان ہی کے اندر خیانت کی وہ اس میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا الا من اغترف غرفتن، مگر وہ لوگ جو بھر لے ایک چلو بیدہی، اپنے ہاتھ کے ذریعے، فشربوا منہ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، فشربوا منہ، تو خوب پانی پیا اس نہر سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نبی کا حکم مان لیا، اللہ تعالیٰ کے امتحان پر پورے اتر گئے، باقی سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔
फलम्मा जावज़हू, फिर जब गुजर गया वो, वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू माहू, जो उनके साथ ईमान लाए थे, गुजर गए, आगे निकल गए, तो जिन लोगों ने पानी पिया था, कालू, उन्होंने कहा, ला ताकत लना, नहीं है हमारा बस, नहीं है हमारी ताकत, अल यौमा, आज, बिजालूता, जालूत के साथ, व जुनूदिही, और उनके लश्करों के साथ, हम तो भाई लड़बड़ नहीं सकते, हम तो अमन वाले हैं, एक दिन भी अगर अमन के साथ गुजर जाए तो बड़ी बात है। क़ाल अल्लज़ीना, मगर फरमाया उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जिनको यकीन था, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि ये अल्लाह के साथ पेश होंगे, यानी जिन लोगों को क़यामत पर ईमान था, जिन लोगों को अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान होगा, उनको मौत से डर नहीं महसूस होगा। जिन लोगों को मौत से डर महसूस होता है वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं। क़ाल अल्लज़ीना, फरमाया उन लोगों ने, यज़ुन्नूना, जिनको यकीन था, अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो अल्लाह से के सामने पेश होंगे, उन्होंने अल्लाह ताला के कानून को सामने रख दिया। फरमाया, कम मिन फ़िअतिन, कई मर्तबा, गुरोह कलीलतिन, छोटे, कई मर्तबा, कसीर मर्तबा, कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन, बहुत सारी मर्तबा, गुरोह छोटा, गलबत फ़िअतन कसीरतन, गालिब आया है गुरोह बड़े के ऊपर। उन्होंने फरमाया कि जमहूरियत में यार नहीं है कि भाई ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया तो ये लोग कामयाब होंगे, कम लोगों ने वोट डाला तो ये नाकाम होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर पहले इस फलसफे की तरदीद फरमाई कि हक़ानियत और सच्चाई का मेयार किल्लत और कसरत नहीं है, बल्कि उम्दा होना और सच्चा होना है। सच सच होता है अगरचे वहां एक वोट ना हो, बातिल बातिल होता है अगरचे वहां लाखों वोट पड़े। तो अल्लाह ताला का कानून उन्होंने सामने कर दिया। उन्होंने कहा मेयार ये नहीं है कि हमारे बंदे ज्यादा हों, मेयार ये है कि हमारे बंदे पुख्ता हों, हमारे बंदे कानून के पाबंद हों। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन, कई मर्तबा जमातें छोटी, गलबत फ़िअतन कसीरतन, गालिब हो चुकी हैं जमातें कसीरा के ऊपर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के कानून की। बिइज़्निल्लाह से मुराद अल्लाह का हुक्म नहीं है। जो मौलवी बिइज़्निल्लाह का तर्जमा अल्लाह का हुक्म करते हैं तो वो इंसान को मजबूरी महज ठहराते हैं। उनका ख्याल ये है कि अल्लाह ताला अगर हुक्म करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह हुक्म नहीं करेंगे तो ये नाकाम हो जाएंगे। इन्हें माना यह है कि कामयाबी और कामरानी का इख्तियार और ताकत इंसानों को मिला ही नहीं है। बस अल्लाह जिस तरफ पत्थर डालना चाहे वही पलड़ा बारी होगा, नहीं, अल्लाह ने कानून भेजा है और उस कानून के अंदर जमीन वालों को इख्तियार दिया है। तुम लोग इस कानून के ऊपर अमल करो तो तुम कामयाब होंगे। जिस तरह की पानी के बारे में है, अगर कोई बारिश के नीचे खड़ा होगा तो वो गीला होगा। अब अगर कोई कहते नहीं अल्लाह के बारिश के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह के हुक्म से वो गीला होगा, नहीं, अल्लाह ताला ने पहले से कानून निकाला है, तुम्हारे ऊपर उसका कोई जबर दुनिया के अंदर नहीं है, तुम खुद मुख्तार हो। तो अल्लाह फरमाते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के कानून के मुवाफिक जब तुम कानून की मुवाफकत करोगे खुद ब खुद गालिब हो आ जाओगे। अगर काफिर कानून का मुताबिकत करेगा और तुम मुखालफत करोगे तो काफिर कामयाब होगा। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सबर और इस्तिकामत करने वालों के साथ है। सबर से मुराद कुरान करीम के अंदर डट जाना है। सबर का यह माना नहीं है कि एक आदमी ने तुम्हें एक थप्पड़ लगा दिया, तुम उसको दूसरा चेहरा सामने कर दो कि भाई दूसरी तरफ गाल भी इस पर भी मारो, नहीं, डट जाना।
وَلَمَّا بَرَزُوا، جب یہ لوگ سامنے ہو گئے لِجَالُوتَ، جالوت کے مقابلے کے لیے، وَجُنُودِهِ، اور ان کے لشکروں کے سامنے، یہ لوگ جالوت اور ان کے لشکروں کے مقابل آ گئے میدان کارزار میں، تو پہلی بات تھی قانون۔ قانون کے مطابق انہوں نے اپنے بندوں کو چھان لیا، جو بے غیرت اور ناکارہ قسم کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے منافق قسم کے لوگ لشکر سے نکل چکے، تلوار اور زریں اور خود اور سارے نیزے وغیرہ سب کچھ سنبھال لیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اسباب سے لڑنا پڑتا ہے۔ اب صرف اسباب کے اوپر اعتماد کرنا، اللہ تعالی کو عاجزی نہ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ لہٰذا سارے اسباب بنا لینے کے بعد قالو، انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، انڈیل دیجئے ہماری اوپر، صبرن، استقامت کو، اے اللہ ہمارے اندر استقامت کھوٹ کھوٹ کر بھر دے، وثبت اقدامنا، اور مستحکم کر دیں ہمارے قدموں کو تاکہ اکڑ نہ سکے، ہمیں پیچھے ہٹنا نہ پڑے، وانصرنا، اور ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کفار کے مقابلے میں۔ دعا بھی کی، اوزار بھی برابر کر دی، تو اللہ نے فرمایا فہزموہم، تو انہوں نے کافروں کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے قانون کے ذریعے۔ اللہ کا جو قانون تھا کہ بھئی جو گروہ بھی استقامت سے لڑے گا، موت سے نہیں ڈرے گا اور آگے بڑھے گا اور مستحکم ہو کر لڑے گا، وہی ان کا پلہ باری ہوگا۔ تو فَعَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق۔ وَقَتَلَ داؤد، اور داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام اس وقت تک لڑکے نوجوان تھے یا نبی غالباً نہیں ہوئے تھے، تو یہ طالوت کے لشکر میں تھے اور ایک جنگجو سے پسالار تھے، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے جالوت جو کہ کافروں کا سربراہ تھا ان کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دے دیا اللہ تعالی نے اس کو حکومت، والحکمت، اور سمجھ، اللہ تعالی نے اس کو حکومت بھی دی، والحکمت، اور اس کو سمجھ بوجھ بھی دی، وعلمہ، اور ان کو تعلیم دیا، مما یشاء، جو اللہ تعالی کی مشیت تھی، وہ علم نبوت اور وحی تھا، تو اللہ تعالی نے ان کو حکومت دی، والحکمت، اور ان کو سمجھ دی، وعلمہ، اور ان کو تعلیم دیا، وحی کی تعلیم دی، مما یشاء، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اب یہاں اللہ ایک اور قانون بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک قوم فساد کھڑا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں دوسری قوم کھڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مفسد قوم کو اور دوسرے قوم کے ذریعے توڑ دیتا ہے۔ ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ فساد کو دفع کرتے ہیں۔ فلولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع نہ کرتے، بعضہم، بعض کو، ببعضن، بعضوں کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ بعض مفسدوں کو بعض راہ راست اور مومنوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، اس کے فساد کو نہ توڑتا، لفسدت الارض، تو خامخواہ ضرور زمین میں فساد ہو جاتا، ولیکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ تعالی صاحب فضل ہیں، علی العالمین، ساری مخلوقات پر۔ تلک آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے قوانین ہیں، نتلوہا علیکا، جو ہم تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، بالحق، کے سچائی کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تو بے شک
انبیاء اور مرسلین میں سے ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، فلما فصل طالوت، پھر جب نکلے طالوت بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ، سوائے ان لوگوں کے جو چلو بھرے، جو بھر دے ایک چلو بیدہی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، فشربوا منہ، تو پی لیا انہوں نے پیٹ بھر کر، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگوں نے ان میں سے، فلما جاوزہ، ہوا پھر جب وہ گزر گئے وہاں سے وہ خود، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کے ساتھ، تو پانی پینے والوں نے کہا، قالوا، کہا، لا طاقت لنا اليوم، ہماری طاقت نہیں ہے آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے وڑنے کا، قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یظنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کئی مرتبہ ہوتی ہیں جماعتیں چھوٹی، غلبت فئۃ کثیرۃ، جو غالب آتی ہیں جماعت کثیرہ پر، باذن اللہ، اللہ کے قانون سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ثابت قدموں اور مستحکم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے، قالوا، تو دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے اللہ ڈال دیجئے ہماری اوپر، صبرن، استقامت کو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مستحکم کیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد کریں، علی القوم الکافرین، قوم کافروں کے مقابلے میں، فہزموہم، پھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے قانون سے، وقتل داؤد، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو دے دی حکومت، والحکمت، اور سمجھ بوجھ، وعلمہ، اور اس کو تعلیم دی وحی کے، مما یشاء، اللہ کے مشیت کے ذریعے، ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالی لوگوں کو دفع نہ کرتے بعضوں کو ببعض، بعضوں کے ذریعے، لفسدت الارض، تو ضرور بضرور فساد بپا ہو جاتا زمین میں، ولیکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ صاحب فضل ہے، علی العالمین، لوگوں کے اوپر، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالی کے قوانین ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تمہیں تلاوت کرتے ہیں سچائی کے ذریعے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ یقیناً تو پیغمبروں میں سے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما، سارے انسانوں کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرما کہ دیگر مخلوق کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے سامنے ڈال نہ بنائے، بلکہ اللہ ہی کی کتاب پر ایمان لائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔